बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज सुहेल आफरीदी को साइड पे करना, इमरान खान की हुकूमत को साइड पे करना, अवाम के मैंडेट को साइड पे करना और जो करना चाहते हैं वो करना खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, ये इस हाइब्रिड सिस्टम की जानिब से किया जाने वाला है। इस बात का इम्कान है, इस बारे में संजीदगी के साथ गौर हो रहा है। ये ऐलान वाज़े तौर पर जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में शहजाद इकबाल साहब से बात करते हुए वजीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कर दिया। उन्होंने बातें क्या की, रीजन क्या थी? वो कहते हैं कि दहशतगर्दी है, सरहद पार की सूरत हाल है, इसको देखते हुए गवर्नर राज लगाने पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। ये दो रीजन है, ठीक है। फिर वो आगे कहते हैं कि गवर्नर राज का तकाजा सूबे के हालात कर रहे हैं, इन्हीं की बुनियाद पर यह गवर्नर राज 2 महीने के लिए लगाया जा सकता है। हालात डिमांड करें तो इसको और बढ़ाया भी जा सकता है। फिर वो कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल सबके सामने है, सूबे के शहरियों को कब तक बेयारो मददगार छोड़ेंगे। आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो रीजंस दी जा रही हैं अकील मलिक साहब की जानिब से, इन्हीं रीजंस पर बात करते हुए और इसके साथ साथ मजीद कुछ रीजंस देते हुए वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़, उन्होंने ये कहा कि 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, अब तक वो सूबे में जो दहशतगर्दी है उस पर भी काबू नहीं पा सके। साथ में उन्होंने कहा कि वहां मुनशियात की काश्त हो रही है, उस पर भी काबू नहीं पा सके। ये अता तारड़ साहब ने कहा। पहले तो मैं अता तारड़ से पूछूं कि हम मुसलसल देख रहे 12 साल, क्या मतलब 2008 में वापस आने के बाद शहबाज शरीफ साहब सूबे में आ गए और फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून की मरकज में भी हुकूमत आई, सब कुछ हुआ। ये जो कच्चे के डाकू हैं, क्या ये मसला हल हो गया? ये उससे भी पहले से है, अशरों से है, अशरों से। और ये तो पाकिस्तान बनने के वक्त से मुसलसल मौजूद है। और शरीफों की हुकूमत, मियां नवाज शरीफ वजीरे गालिबन जंगलात थे, तब भी वो जो लाल सुनारा और बाकी मामलात और वहां जाकर चोलिस्तान में एक जगह म्यूजिक सुनना, उस वक्त भी। और जब ये वजीर आजम थे तो तब भी मियां साहब, फरवरी था गालिबन 2016 का, तब मियां साहब जो हैं वो वहां तब भी एक महफिल मौसीकी में गए हुए थे और उस फरवरी में बड़े धमाके हुए थे। तो एक ये जो कच्चे के डाकुओं का मसला है, ये आपने हल कर लिया। आपकी मुसलसल हुकूमत वाली जो बात है, उसी फॉर्मूले पर क्या आपने कर लिया? तो नहीं कर सके आप मरकज में भी, आप सूबे में भी, दूसरी बार तीसरी बार मरकज में भी सूबे में भी सब कुछ हो गया, कर लिया आपने। तो एक तो इस बात का जवाब दें। दूसरा, ये जो आप लोग बात कर रहे हैं दहशतगर्दी की, ये दहशतगर्दी सरहद पार से हो रही है, तो सरहद के मामलात क्या सूबे की पुलिस के पास है? फिर आप ये जो दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं, इमरान खान के दिनों में खैबर पख्तूनख्वा के हालात, और जब फिर मरकज में आप वापस आ गए तो हालात, तो क्या हुआ है? जुलाई 2022 का ट्वीट राना सनाउल्लाह की वजीर दाखिला थे उस वक्त, उनकी टाइमलाइन से कई बार मैं आपको दिखा चुका हूं, जब उन्होंने कहा कि ये जो तालिबान अनासिर हैं, इनसे पार्लियामान ने मुज़ाकरात का फैसला किया इस मामले पर, तो फिर इनको बस आया भी, तो आपने सब कुछ कर लिया, नहीं कर सके आप। नवाज शरीफ जब वजीर आजम थे तो तालिबान से वो जो मेजर आमिर वाली, इरफान सिद्दीकी वाली, रहीमुल्लाह यूसुफजई वाली कमेटी बनी थी, तो तालिबान से मुज़ाकरात किए थे, खाक नहीं कर सके आप लोग। और आप लोग एक हुकूमत को इस वक्त इल्जाम दे रहे हैं, जब वजीर आजम इमरान खान था तो सूबे के हालात बहुत बेहतर थे, एक ड्रोन भी नहीं हो रहा था, तो इसलिए आपकी नाकामी है। हाँ, इस वक्त सूबे के हालात में जो हालात हैं, उनमें जो सूरत हाल है, उसमें सूबाई हुकूमत ये जरूर कहती है कि पॉलिसी बनाने वाले हमसे बात भी नहीं करते, बंद दरवाजों के पीछे फैसले किए जा रहे। सूबे के हालात खराब है, इससे मैं इनकार नहीं करता, खराबी कहां से है इस पर बात होनी चाहिए। अब ये जो वजूहात दी गई है, सरहद की उस पार की सूरत हाल, सरहद की सूरत हाल,
تو سرحد کی صورتحال تو پھر اس طرف افغانستان ہے، یہ تمام صورتحال ہے، اور حالات تو چمن کے بارڈر کی بھی خراب ہے، بلوچستان کے تو حالات بہت ہی خراب ہیں، بلوچستان میں نہیں لگے گا، یہاں لگے گا تو مقاصد کچھ اور ہیں، ایک بات۔ دوسرا، بے یار و مددگار چھوڑ دیں صوبے کے عوام کو، یہ جو بات کر رہے ہیں تو اس پر خیبر پختونخوا کی حکومت نے رد عمل دیا، گورنر راج لگانا ہے لگاؤ، آج لگاؤ، ایڈونچر کی کوشش کرنی ہے تو رد عمل بھی پتا چل جائے گا۔ تو کے پی والے جو ہیں وہ کہتے ہیں گورنر بدلنا آپ کا ثواب دیدی اختیار ہے، اور گورنر راج لگانا ہے تو لگا دیں، آپ کے الزامات جھوٹے ہیں۔ دیکھیے اس سلسلے میں جو نام آ رہے ہیں کہ کون کون گورنر ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر، امیر حیدر خان ہوتی، آفتاب شیرپاؤ، پرویز خٹک، یہ سیاسی نام ہے۔ اس کے علاوہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد ربانی، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غیور محمود، اور ان کے ساتھ ساتھ ایک نام اور ہے، یہ بھی ایک لیفٹیننٹ جنرل ہے۔ تو ان لوگوں کے نام ہیں، یہ لوگ جو ہیں سیکیورٹی کی شخصیات سابقہ، یہ اور 3 سیاسی نام، ان میں سے کوئی گورنر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی نام آ سکتا ہے، لیکن ابھی ذرائع کے مطابق یہ نام آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ فیصل کریم کنڈی کو جانا ہوگا۔ ایک تیر سے 2 شکار، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی میسج دینا ہے، آپ کو گورنر لگانا ہے، صوبے میں لگا ہوا ہے گورنر، آپ کے اتحادیوں کا، پریزیڈنٹ والی جماعت کا گورنر لگا ہوا ہے، لگا رہے تھے، تو ایک تیر سے 2 شکار کرنے، یہ کام کرنا ہے۔ دوسرا، یہ جو سیاسی نام ہے، امیر حیدر ہوتی، اے این پی والے، کیا وہ یہ کریں گے اپنی سیاست کے ساتھ؟ آفتاب شیرپاؤ صاحب کر سکتے ہیں، اور پرویز خٹک صاحب تو جو چاہیں کروا لیں آپ ان سے، ہی اپیرنٹلی از ریڈی فار اٹ، تو وہ تو بڑے آرام سے کر لیں گے جو کہا جائے گا، جو انہوں نے پہلے بھی کر دیا تھا، اس کے بعد کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے گورنر راج جو ہے، آرٹیکل 234 یہ ہمارا اس سلسلے میں تفصیلات بتاتا ہے۔ ایمرجنسی کی صورتحال ہے، صدر پاکستان گورنر راج لگاتا ہے، تب لگاتا ہے جب کسی صوبائی حکومت کا نظام مکمل طور پر ناکام ہو جائے۔ اچھا، صوبے کا امن و امان برقرار نہ رہ سکے، دہشت گردی یا بدامنی کی ایسی صورتحال ہو جس میں صوبائی حکومت مؤثر نہ ہو، صوبائی حکومت اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری نہ کر رہی ہو، اہم آئینی احکامات نہ مان رہی ہو، صوبائی اسمبلی مکمل طور پر مفلوج ہو جائے، انتظامی یا سیاسی بحران شدت اختیار کر جائے، وزیر اعلیٰ ہٹ جائے، نیا وزیر اعلیٰ منتخب نہ ہو سکے، صوبائی اداروں کے درمیان صوبے میں ٹکراؤ ہو، حکومت مکمل فیل ہو جائے، صوبائی حکومت خود مدد مانگ لے، اگر صوبہ کہے کہ وہ حالات کنٹرول نہیں کر پا رہا، گورنر راج لگانے کے لیے وزیر اعظم کی ایڈوائس ہوگی، صدر کو جائے گی، صدر جو ہے وہ گورنر راج کا نوٹیفیکیشن جاری کر دے گا، آرٹیکل 234 کے تحت ہوگا کیا، حکومت معطل ہو جائے گی، وزیر اعلیٰ فارغ ہو جائے گا، صوبائی کابینہ ختم ہو جائے گی، صوبائی اسمبلی کے اختیارات کو بھی معطل کیا جا سکتا ہے۔ گورنر آ جائے گا تو 10 دن کے اندر پارلیمان سے منظور کروانا ہوتا ہے، یہ نمبر ان کے پاس ہے، جیسے بھی ان کو عدالت نے دیا ہے وہ ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد وفاق بڑے فیصلے کر لے گا، اور گورنر کیا کرے گا، گورنر جو ہے وہ صوبائی پولیس، بیوروکریسی اور سیکیورٹی ادارے گورنر کے ماتحت آ جائیں گے۔ ایسے ہو رہا ہے، ہو کیوں رہا ہے اصل میں؟ دیکھیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ جو سہیل آفریدی نے کہا نا کہ این ایف سی کے سلسلے میں جائیں گے نوجوانوں کے پاس، ان کو بتائیں گے ہم جو صوبے کے اور وفاق کے معاملات ہیں اس میں تعلیمی اداروں میں ایک ایک کر کے جائیں گے، نوجوانوں سے انٹریکٹ کریں گے۔ پھر سہیل آفریدی نے ایک بڑا اعلان کیا ہے، یہ اعلان وفاق کے لیے اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے ان کے لیے۔ صوبے میں میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی جو پالیٹکس کور کرتے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑی مصیبت ہے وفاق کو بھی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی۔ یہ جو تیمور سلیم جھگڑا والا کیس ہے نا، یہاں سے ایک رستہ نکلا ہے، یہ ہے اصل معاملہ گورنر راج لگانے کا۔ ہوا کیا، تیمور سلیم جھگڑا کو ہروا دیا گیا خیبر پختونخوا کے اندر 2024 کے الیکشن میں، 8 فروری کے الیکشن میں۔ تیمور سلیم جھگڑا نے اینٹی کرپشن کے ذریعے اس معاملے کو اٹھایا، اور اگر کوئی فرض کرے ان کے حلقے میں پولنگ اسٹیشن نمبر 13، وہاں ایک ٹیچر، اس سے پوچھا گیا کہ ہاں جی یہ جو فارم 45 میرے پاس ہے کیا یہ آپ نے جاری کیا؟ تو اس نے کہا جی میں نے جاری کیا۔ کیا آپ کی طرف سے تصدیق ہے، دستخط آپ کے، مہر آپ کی، انگوٹھا آپ کا؟ جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ آپ نے جاری نہیں کیا
تو آپ کا معاملہ لے جاتے ہیں اینٹی کرپشن میں، کیونکہ پھر آپ نے اس سلسلے میں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان جاری کر رہا ہے وہ چیلنج نہیں ہوتا، تو پھر تو آپ کی طرف سے اس میں کچھ گڑبڑ ہے. اب کرپشن ہوئی ہے، کیا ہوا ہے، دباؤ ہے، بتائیے. تو جب یہ سامنے لانے کا طریقہ نکالا تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تکلیف ہوئی. انہوں نے کہا جی یہ بند کریں. اب یہ بند نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ یہ تو اینٹی کرپشن والا معاملہ ہے. لوگوں نے کیسے دے دیا جب ہمارے پاس فارم 45 ہے. عمر ایوب صاحب آج تمام حقائق سامنے لائے نا، تو تقریباً کوئی 40,000 کے قریب ووٹوں کی لیڈ سے اگر وہ جیت رہے تو بابر نواز صاحب کو جتوا دیا گیا. وہ آنسو بھی بہا چکے، وہ حلف بھی اٹھا چکے، ان کو مبارکبادیں بھی مل چکی، اور کیا بات ہے زبردست، چھا گئے، گھر میں گھس کے مار دیا. مریم میں بھی یہ بھی کر چکی. اب جب خیبر پختونخوا حکومت اس کی تفتیش کرے گی، مان لیجئے میں ہوں پولنگ اسٹیشن نمبر 20 کا پولنگ ایجنٹ، پولنگ آفیسر. میں نے ٹھپا بھی لگایا، انگوٹھا بھی لگایا، سگنیچر بھی کیے، فارم 45 جاری کر دیا. اب عمر ایوب کی وائف جو ہیں وہ میرے خلاف چلی گئی اور انہوں نے کہا جناب یہ میرے پاس فارم 45 ہے. اب اس نے کیا کیا ہے یہ بتائے مجھے. اب میں تو پھنس گیا اور میں بتاؤں گا کہ نہیں جناب میں نے ان کو صحیح دیا ہے، ان کو بھی یہ دیا ہے، جو الیکشن کمیشن والا ہے وہ میرا جاری کردہ نہیں ہے. اس طرح کے بیانات جب آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ الیکشن کمیشن کو یہ پرابلم ہے، الیکشن کمشنر کو اس حکومت نے روکا ہوا ہے. میری بات ہوئی لوگوں سے، لوگوں نے کہا اگر اس طرح سے نکالیں گے تو یہ تو دھاندلی پکڑ لی جائے گی، فوراً منٹوں میں پکڑ لی جائے گی. تو مرکز بھی پرابلم میں، جتوانے والے بھی پرابلم میں، نون لیگ کے ہینڈلرز بھی پرابلم میں، الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی پرابلم میں. تو یہ سب کچھ روکنے کے لیے یہ کوشش ہے. یہ جو سہیل آفریدی نوجوانوں کو بتا رہے ہیں جا کے این ایف سی والا معاملہ، یہ اس لیے کوشش ہے. جو صوبے میں خود کرنے کے کام ہیں وہ رکوانے ہیں، اس لیے یہ کوشش ہے. تو گورنر راج لگانے کی ممکنہ وجہ یہ ہے. اب اس گورنر راج کو لگا کر ہوگا کیا خیبر پختونخوا میں؟ دیکھیے خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، میرے منہ میں خاک، جو پلس ہے خیبر پختونخوا کی، جو پلس ہے بلوچستان کی، جو پلس ہے پنجاب کی، اس کو بہت سے لوگ ریڈ کرنے میں غلطی کر رہے ہیں، اور یہ غلطی بہت خوفناک غلطی ہے. اس غلطی کا نقصان اللہ نہ کرے بہت بڑا ہو سکتا ہے. میرے منہ میں خاک، اللہ عقل دے، لیکن ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.